ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، دور حاضر کے ذرائع ابلاغ دہشت گردی کا لفظ بکثرت استعمال کر رہے ہیں اور بعض سیاسی عناصر یہ ثابت کرنے کی ناپاک کوشش بھی کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کا رشتہ اسلام سے ہے، جبکہ تشدد اور اسلام میں آگ اور پانی جیسا بیر ہے، کیونکہ اسلام امن و سلامتی کا سرچشمہ اور انسانوں کے مابین محبت اور خیر سگاری کو فروغ دینے والا مذہب ہے، جس کی بابت اللہ رب العزت خود سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے کہ اے مومنو، امن و سلامتی میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ الاعراف میں کچھ یوں حکم دیتا ہے، اور زمین میں اس کی درستگی کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ کائنات کے تمام مذاہب میں انسانی جان کے احترام، وقار اور امن و اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے کے حق کو اولویت دی گئی ہے، مگر الحمدللہ اس سلسلے میں اسلام کا درجہ سب سے عظیم ہے۔ مگر افسوس، آج بھی دشمنان اسلام مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے انہیں دہشت گرد بتانے میں کوئی آر نہیں رکھتے۔ ناظرین گرامی، حال ہی میں جب قطر جیسے اسلامی ملک کو فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا تو یہ دشمنان اسلام اپنی نفرت اور حسد کا اظہار کرنے سے باز نہ آئے۔ ورلڈ کپ کی تیاری کے دوران قطر کو بے شمار متنازع اشتہارات بنا کر تنقید کا نشانہ بنایا گیا، مگر ایک بات قطر سمیت تمام مسلمان ممالک کے لیے سخت ذہنی اذیت کا باعث بنی جب فرانس نے اپنا ذاتی بغض نکالتے ہوئے اپنے ایک اخبار میں قطر کے خلاف کچھ کارٹونز شائع کیے۔ ان کارٹونز میں صاف دکھایا گیا کہ کچھ افراد صحرا میں قطر کی فٹ بال ٹیم کی جرسی پہنے ہوئے کھڑے ہیں اور ان کے سر پر ٹوپیاں اور چہرے پر داڑھی ہے اور وہ ہاتھوں میں ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اور باقی کچھ افراد عرب کا روایتی لباس پہنے پاس کھڑے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں یعنی دہشت گردوں کو اس بار ورلڈ کپ کی میزبانی سونپی گئی ہے۔ فرانس ہمیشہ اپنے بے بنیاد اور قابل تعصب کارٹونز بنا کر دنیا کی نظروں میں آنے کی کوششوں میں ہے۔ ان کارٹونز کے شائع ہوتے ہی مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور سوشل میڈیا پر بہت سے مسلمانوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ فرینچ میڈیا نہایت نسل پرست ہے اور اسلامو فوبیا پر یقین رکھتا ہے، تبھی یہ ہضم نہیں کر پا رہے کہ ایک مسلمان ملک فیفا ورلڈ کپ جیسے دنیا بھر میں مقبول ٹورنامنٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ قطر نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کارٹونز کے جواب میں فرانس کو بس اتنا ہی کہا کہ فرانس کو کچھ سپورٹس مین شپ دکھانی چاہیے۔ مگر ناظرین، قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے پس منظر میں ہونے والے کچھ عجیب و غریب حقائق سامنے آئے ہیں۔ آج ساری دنیا مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ کر ہراساں کر رہی ہے۔ کسی بھی ملک میں کوئی حادثہ بھی ہو جائے تو اسے سب سے پہلے اسلام سے جوڑ کر بے گناہ مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بھلے اس حادثے کا ذمہ دار کوئی اور ہی کیوں نہ ہو، لیکن ساری انگلیاں ایک مخصوص طبقے کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ ٹی وی اینکرز گلے پھاڑ پھاڑ کر مسلمانوں پہ دہشت گرد ہونے کی مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر جس خوفناک کھیل کا آغاز ہوتا ہے اس سے تو خدا کی پناہ کہ کیسے بے گناہ مسلم نوجوانوں کو محض شک کی بنا پر سالوں سال جیلوں میں اذیت دی جاتی ہے، ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ تک کا جینا محال کر دیا جاتا ہے۔ شک اور اسلام نفرت کی بنیاد پر ان کے ساتھ ساتھ ان سے جڑے خاندانوں کی زندگیاں بھی تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور دکھایا کچھ اور جاتا ہے۔ چاہے وہ امریکہ میں ہوا 9/11 ہو یا ہندوستان میں ہونے والے بم دھماکے ہوں، لیکن الحمدللہ سچائی زیادہ دنوں تک چھپی نہیں رہتی، بلکہ حقیقت کا آئینہ ایک نہ ایک دن اپنا اصلی چہرہ ضرور دکھاتا ہے۔ ہر راز، ہر چہرے پہ لگے مکھوٹوں کے رنگ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پھیکے پڑنے لگتے ہیں اور ان کے پیچھے چھپے اصل چہرے سامنے آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ امریکہ میں ہوئے 9/11 کی مثال ہی لے لیں، اس وقت بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا گیا تھا۔ اسلام کے خلاف نفرت کا زہر ہر دل و دماغ میں ٹھونس ٹھونس کر بھرا گیا تھا، جس کے نتیجے میں جا بجا مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ شطرنج کی بساط پہ بچھائے گئے تمام پیادے اتنے شاطر طریقے سے چلائے جا رہے تھے کہ ہر نظر نابینا اور ہر زبان گونگی ہو گئی تھی، مگر آج ہر شخص سچائی جانتا ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ پر اس سازش کا رنگ اتنا گہرا چڑھا ہوا تھا کہ دنیا حقیقت جان کر بھی انجان بنی رہی اور بار بار عالم اسلام دشمنان اسلام کی سازشوں کا شکار بن رہا ہے۔ دوستو، اب کچھ بات قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی کرتے ہیں۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ قطر میں ہونے والا فٹ بال ورلڈ کپ ایک مرتبہ پھر شہ سرخیوں میں ہے۔ قطر کو آج سے 12 سال پہلے یعنی 2010 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ ان 12 سالوں میں جدید مراحت پر مشتمل نئے سٹیڈیمز، ہوٹلز، شاپنگ مالز، فین زون اور رہائش گاہوں کی تعمیر و تیاری کی مد میں قطر اب تک تقریباً $300 بلین خرچ کر چکا ہے۔
बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ये दुनिया की तारीख का सबसे महंगा तरीन वर्ल्ड कप है और इसकी लागत माजी के तमाम वर्ल्ड कप्स की कुल लागत से भी ज्यादा है। आपको बताते चलें कि इन दिनों दोहा का एयरपोर्ट दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट होगा, जहां हर रोज 900 से ज्यादा मुसाफिर तैयारे उतरेंगे और एक आदादो शुमार के मुताबिक करीबन 12 लाख लोग कतर को विजिट करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, कतर ने हर तरह की मुमकिन जिद्दत को बरूए कार लाते हुए आने वालों के लिए मकामी सकाफत और रिवायत के मुताबिक आर्ट गैलरी, म्यूजियम, फन जोन, कौमी और बैनुल अक़वामी खानों के स्टॉल, मौसीकी, अतफालो अवाइल प्रोग्राम, गर्ज हर तरह की तफरी तरतीब दे रखी है। मगर इतनी महंगी और इतनी शानदार तैयारी के बावजूद कतर की मेजबानी को महज इसलिए आलमी और सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इन्होंने आने वाले लोगों से गुजारिश की है कि बराए मेहरबानी हमारी सकाफत और रिवायत का एहतराम करें। हमारे यहाँ खुलेआम शराब, हम जिस प्रस्ती के झंडे और नारे, उरियां लिबास और बंद कमरों की कार्रवाई सड़कों पर करने पर पाबंदी है। लेकिन इस छोटी सी अर्जी को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी बरपा है। ऐसे लगता है जैसे कतर ने इनकी दुम पर नहीं बल्कि गर्दन पर पांव रख दिया है। ये नाम निहाद मगरबी इंसानी हकूक की तंजीमें और एनजीओज पागलों की तरह सुबह शाम बस एक ही रेट लगा रही हैं कि कतर का बाइकाट करो। आपको इस सब पर चाहे हैरत हो, मगर तारीख के किसी तालिब इल्म को नहीं होगी, क्योंकि इन सफेद चमड़ी में छुपी मुहज्जिब काली भेड़ों ने पिछले कई 100 सालों में यही किया है। इस बहस को मौजू बनाते हुए कुछ माह पहले एक इंग्लिश एंकर ने जब कतर वर्ल्ड कप के सिक्योरिटी चेयरमैन अब्दुल अजीज अब्दुल्ला लंसारी से इस मुतालिक सवाल किया तो उनका कहना था कि हम अपने मुल्क में हर किसी को खुशामदीद कहते हैं, लेकिन आने वालों को हमारी रिवायत का एहतराम करना पड़ेगा। महज 28 दिन के लिए हम अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकते। दोस्तों, पिछले कुछ माह से जोर पकड़ती ये तनकीद अब अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है और इसकी शिद्दत का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि वर्ल्ड कप से महज एक दिन कबल फीफा चेयरमैन को तकरीबन 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, जिसका लुब्बे लुबाब कुछ यूं बनता है कि जो आना चाहता है उसे खुश आमदीद और जो ना आना चाहे वो जहां है वहां खुश रहे। यहां आपको बताते चलें कि अगर इस बाइकाट की तहरीक के पेश नजर सिक्योरिटी और अमने आमा का बहाना बनाकर ये वर्ल्ड कप कैंसिल कर दिया जाता तो कतर की 12 साल मेहनत और बिलियंस ऑफ डॉलर डूब जाते। मगर इतना बड़ा खतरा मोल लेते हुए ये छोटा सा मुल्क अपनी रिवायात के लिए जिस तरह पूरी दुनिया के बद तहजीब, बेरा और बदमाश टोले के सामने पूरी जुर्रत से खड़ा हुआ है, यकीनन हर तरह से लायक तहसीन और काबिल दाद है। इन्होंने खेलों की दुनिया की सबसे बड़े इवेंट को दावते इस्लाम का जरिया बना दिया। कतर ने निहायत अकीदत और एहतराम से भरपूर अंदाज में दुनिया भर से सैकड़ों उलमाए कराम और स्कॉलर्स मंगवाए जो कि मुख्तलिफ जुबानों में तबलीग का फरीजा सर अंजाम देंगे। 2000 मकामी उलमाए कराम भी फीफा वर्ल्ड कप ड्यूटी करेंगे। मुल्क भर की मसाजिद के मुअज्जिन तब्दील करके दिलकश आवाजों वाले मुअज्जिन मुकर्रर किए गए हैं। तमाम मसाजिद को इस्लामी म्यूजियम तर्ज पर पेश किया जाएगा, जहां किसी भी वक्त कोई भी आकर मालूमात ले सकेगा। मुल्क भर में कुरानी आयात, अहादीस और तारीख इस्लामी को नुमाया करके फ्लैक्स और बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।